نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر دورہ قرآن کے ڈے نمبر 11 میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ یاسین سے سورہ حامیم سجدہ تک اپنے اسباق کو مکمل کریں گے، اور اس میں سے جو امپورٹنٹ اسباق ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے. تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور اس کی نزولی ترتیب میں اس کا 41 یعنی 41واں نمبر ہے. یاسین حروف مقطعات سے آغاز ہے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں پس وہ تھوڑیوں تک ہیں، ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے. جب کسی انسان کے آگے پیچھے دیوار ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہی بات جو ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی کہی گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے. اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ رسول آئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان ان انتم الا تكذبون، اور انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. تو یہ سائیکالوجی جو ہے یہ شروع سے ہی انسان کی چلی آ رہی ہے کہ وہ انبیاء کو دیکھ کے اور ان کو یہی کہتا ہے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، کیا خاص بات ہے تمہارے میں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تو انہوں نے ان انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے ان کو منحوس کہا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور
سفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ عجیب ترین بات ہے کہ اس شخص کے جو ان کے پاس جلیل جلیل الترین نعمت لے کر آئے، جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے، ان کو وہ بلند ترین اکرام عطا کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ اس چیز کے ضرورت مند ہوں، یہ کہا جائے کہ وہ شر لے کر آیا ہے اور وہ اس کو نحوست خیال کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی منحوس سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ العراف میں کہ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ صالح علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھیوں نے منحوس کہا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو آئے ان میں سے ان کی قومیں جب ان کو جھٹلاتی تھیں تو ان کو منحوس گردانتی تھیں۔ پھر کہا کہ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب اور اس کے عذاب سے ڈراوا ہے۔ مرد مومن نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم کو رہنمائی کی طرف بلایا، اس نے توحید کی دعوت دی۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مرد مومن نے خالق کی طرف لوٹ جانے کی حقیقت کو واضح کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو مرد مومن نے جیسے رب کی طرف دعوت دی، ایسی دعوت کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جسے خالق کائنات کا شعور حاصل ہو، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہو، جس کی ذات پوری طرح اپنی مقصد زندگی اور اپنے رب کے ساتھ جڑ چکی ہو۔ پھر وہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور انسان کو اپنے خالق کا شعور بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت جو ہے بیسیکلی خالق کی طرف اس توجہ کرتی ہے، اگر ہم اپنی فطرت پر غور کریں، اگر انسان خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کے بیرونی اسباب ہوتے ہیں۔ انسان خالق کا شعور سچے علم سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کے بغیر تو اس کو سچا شعور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان کو خالق کا شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے دل میں ایمان داخل ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کو خالق کی طرف لوٹ جانے کا شعور جو ہے وہ کب اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کی فطرت اس بات کو محسوس کرتی ہے، آخرکار انسان نے رب کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کو لوٹ جانے کا شعور وہی سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، کہ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مومن بندے کو پاؤں سے روند روند کے اس کا پخانہ نکال دیا، یعنی کہ اس کو مارنے کے بعد یہ انہوں نے اس کا حشر کیا۔ اسی طرح ہی سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں اپنے قوم میں تبلیغ دین کے لیے جاؤں اور انہیں دعوت اسلام دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو خیال تک نہیں، انہیں مجھ سے اس قدر الفت اور عقیدت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، پھر جائیے۔ یہ جگ گئے۔ جب لات اور عزا کے بتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے، اب تمہاری شامت آ گئی، قبیلہ ثقیف بگڑ بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو ترک کرو، یہ لات و عزا دراصل کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کرو تو سلامتی حاصل ہوگی۔ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو کہ یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ساری بھلائی اسلام میں ہے، اور اس طرح سے اور باتیں کی۔ تو ابھی تو تین ہی مرتبہ صرف اس کلمہ کو دہرایا تھا کہ جو ایک بد نصیب تنجلے نے دور سے ایک تیر چلایا جو رگے اکحل پر لگا اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا جس نے کہا تھا کاش کہ میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ پھر سیدنا وہاب بن منبع کا قول ہے کہ جب اس بندہ مومن نے ان سے کہا تو وہ سارے اس ایک آدمی پر اس کو ضعیف اور کمزور جانتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ قتل کر دیا اور کسی نے اس کا دفاع نہ کیا۔ ہم۔ پھر آتا ہے کہ سیدنا مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ کی لدخل الجنہ کے بارے میں کہتے ہیں آ، کہ جنت اس کے لیے واجب ہوگی، یہ اس وقت کہا جب اس نے بدلہ دیکھ لیا۔ پھر جب وہ مومن بندہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و شرف بخشا، یہ اس کے ایمان اور اس کے صبر کی وجہ سے ہے۔ قیلا یعنی کہہ دیا گیا، اس شخص سے اللہ تعالیٰ کی طرف کہا گیا، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے اپنی توحید پرستی، اخلاص فی الدین کی بنا پر اللہ کے ہاں حاصل ہونے والے اکرام و تکریم کی خبر دیتے ہوئے اپنے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے جیسے زندگی میں کیا کرتا تھا۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہو تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہو تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب کہ تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ تو مرد مومن کی دعوت کا لوگوں پر کیا، انہوں نے کیا اس کا رد عمل دیا کہ مرد مومن کی دعوت توحید کے جواب میں قوم نے اس کو قتل کر دیا، اور مرد مومن نے اپنی قیمتی زندگی خطرے میں ڈال کر پیغمبروں کی دعوت کی تاکید کی تھی جس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا، اور یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ فالزاجراتی زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، فالتالیات ذکرا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب ہے، سارے مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت القواکب، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا تاروں کی زینت سے۔ آسمان دنیا یعنی وہ آسمان جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ وحفظا من کل شیطان مارد، کہ اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ کرنے کے لیے۔ سرکش شیاطین جو ہیں ملأ الاعلی یعنی مقرب فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو دور رکھنے کے لیے ان پر ستارے یعنی شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔
لا يسمعون الا الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، وہ دور بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو دحورن یعنی دور بھگانے کے لیے شیطان کو ذلت سے دھتکارا اور ہانکا جاتا ہے۔ شیاطین کا پیچھا شہاب ثاقب اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں بھگا دیا جائے، اور یہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ان کی بتائی ہوئی بات سچ بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے، پھر وہ اس بات کو اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغ دوسرے مرغ کو دانے کے لیے بلاتا ہے، یعنی جس طرح دوسرا کوئی ان مرغوں کی بات نہیں سمجھ پاتا، ایسے شیطانوں کی بات کو بھی دوسرے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ پھر وہ کاہن اس سچ میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ستارہ ٹوٹا اور زبردست روشنی ہو گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا جاہلیت میں جب اس طرح کا کوئی ستارہ گرتا تو تم کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، تاہم ہم یہ کہتے تھے کہ رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے کے گرنے کا تعلق کسی کی موت یا پیدائش سے نہیں ہوتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا رب رب تبارک و تعالیٰ کسی امر کا آسمانوں میں فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ والے آسمان کے فرشتے ان کی آواز سن کر تسبیح کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والوں کے پاس ہوتے ہیں وہ حاملان عرش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ انہیں اس بات کی خبر دیتے ہیں جو رب نے فرمائی تھی۔ اس طرح ایک آسمان والے فرشتے اپنے سے اوپر والے دوسرے آسمان والوں سے دریافت کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس خبر کو بعض جن چرا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی جادوگروں اور کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، انہیں ان ستاروں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ تو جو خبر یہ جن لاتے ہیں اگر اتنی ہی کہیں تو سچ ہے، لیکن وہ اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر بعض اوقات شیاطین کچھ باتیں لے اڑتے ہیں، اور ان کی باتیں اسی وجہ سے جو شعلہ ہوتا ہے وہ ان شیاطین کا پیچھا کرتا ہے۔ بل عجبت و یسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں۔ وَآبَاؤُنَا وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتَ دَاخِرٌ، آپ کہہ دیں ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے۔ قالوا وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 35 میں، انہم
इन्नहुम कानू इदा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। यकीनन वो लोग कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं तो वो तकब्बुर करते हैं, यानी अल्लाह ताला का इनकार जो है वो तकब्बुर के बराबर है। वयक़ूलून इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून। और वो कहते हैं कि क्या हम एक दीवाने शायर के पीछे वाकई अपने माबूद छोड़ दें। बल जा बिलहक़ वसद्दक़ल मुरसलीन। बल्कि वो तो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। लिशाइर मजनून, यानी कि एक दीवाने शायर के पीछे, इससे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेते थे। अल्लाह ताला उनका बुरा करे। उन्होंने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी और आपकी तकजीब ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इस पर मुस्तजाद ये कि आप उन्होंने आप पर बदतरीन हुक्म लगाया जो सबसे बड़े जुल्म पर मबनी था। और कुरान में बारहा इस चीज़ को बताया गया, वो आपको कभी मजनून या शायर कहते थे और इसी तरह ही और भी लक़ाबात से पुकारते थे। हालांकि इन्हें खूब इल्म था कि आप शायरी जानते हैं, ना शोरा से कोई वास्ता रखते हैं और ना इनकी तरह की शायरी के कभी औसाफ बयान किए हैं। और इन्हें यह भी इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा अजीम और राय के हामिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शायरी और दीवानगी का जो इल्ज़ाम लगाया करते थे उसका मतलब यह था कि कुरान शोरा और दीवाने की दीवानगी है, हालांकि वो शायरी नहीं हकीकत है, और दीवानगी नहीं अक्लमंदी और हिकमत है। इसका ये मतलब भी था कि इस दावत को अपनाने में हलाकत है, हालांकि यही दावत उनकी निजात का जरिया है। बल जा बिल हक की वसद्दक़ल मुरसलीन, बल्कि वो तो हक लेकर आया था और इसने रसूलों की तस्दीक की है। इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब चखने वाले हो। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून। और तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम अमल किया करते थे। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदे। इबादुल्लाहिल मुखलसीन, अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे, वो अल्लाह के मुखलिस और बेलोस बंदे हैं जिन्होंने अपने अमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लिया और उसकी तरफ रुजू किया। अल्लाह ताला भी इन्हें अपने लिए अपनी रहमत के लिए खास कर लेंगे। अल्लाह के खालिस बंदों को अजाब से महफूज रखा जाएगा, उनकी गलतियों और कमियों से दरगुजर किया जाएगा और उनकी नेकियों का उन्हें कई गुना ज्यादा अजर दिया जाएगा। उलाइक लहुम रिज़्क़ुम मालूम, उनके लिए मालूम रिस्क है। फवाकिहा वहुम फवाकिहु वहुम मुकरमून, लजीज फल हैं और वो इज्जत से रखे जाएंगे। जब हम हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम उसको उसकी करते हैं, उसको सर्व करते हैं, तो जितना हम एक अच्छे तरीके से उसको करें और जितना हमें, अगर हमने किसी को ज़्यादा इज्जत और किराम देना हो तो हमें खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे तरीके के साथ उसको सर्व करते हैं। तो यानी कि उनकी जो वो उनको भी जो चीज़ें पेश की जाएंगी वो नहायत इज्जत के साथ वो सारा मामला किया जाएगा जन्नत में। फिर फी जन्नातिन नाइम, नेमतों भरी जन्नत में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जितनी सी जगह में घोड़सवार अपने घोड़े के कोड़ा को रखता है, जन्नत की इतनी सी जगह तमाम दुनिया से बेहतर है। फिर फरमाया, अला सुरुरि मुतकाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन माइन, उन पर साफ बहती हुई शराब के सागर फिराए जाएंगे। बैदा लज़्ज़तिल लिशारिबीन, सफेद पीने वालों के लिए लजीज होगी। ला फीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फून, ना उसमें दर्द सर होगा और ना वह पीकर मदहोश होंगे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, शराब में चार बातें पाई जाती हैं: नशा, सर दर्द, कै और पेशाब। अल्लाह ताला ने जन्नत की शराब को इन चारों बातों से पाक रखा है। जन्नत की शराब के कोई मुज़र असरात नहीं होंगे, इसमें नशा नहीं होगा, इससे सर चकराएंगे नहीं, जन्नत की शराब से कै नहीं आएगी, कोई वॉमिट नहीं आएगी, जन्नत की शराब बदमस्त नहीं करेगी, जन्नत की शराब से बहकने का अंदेशा नहीं होगा।
وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کأنہن بید مکنون، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں۔ بید مکنون، بید مکنون یعنی چھپا کر رکھے گئے انڈے، گویا کہ وہ حوریں چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ یہ تشبیہ ان کے حسن، ان کے رنگ کی بے انتہا خوبصورتی اور اس کی تازگی کی بنا پر دی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کدورت اور میلا پن نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے بید المکنون کی تفسیر انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی ایک جھلی سے کی ہے، جو جب انڈے کو ابالا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں یا اس کو توڑا بھی جائے تو اس کے نیچے ایک باریک سی ایک جھلی ہوتی ہے۔ اس کی یہی تفسیر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بید المکنون کا مطلب دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یعنی جنت کی حوروں کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے سے چپکی ہوتی ہے، اور اسے فرقی کہا جاتا ہے۔ جہوروں کے رنگ کی مثال موتیوں سے دی گئی، صاف شفاف جھلکتا ہوا رنگ جیسے ابھی تک کسی نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ جنتی عورت انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی کی طرح ہوگی، جس کو نہ کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور انتہائی نرم و نازک بھی ہو۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے کہنے والا کہے گا یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، یقول وانک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا میں یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ فطلع فراه فی سواء الجحیم، پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھے گا۔ قال واللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم مرنے والے نہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر پہلی بار کی موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تو دوستی کتنی میٹر کرتی ہے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور دوستی کی وجہ سے بعض لوگ سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور دوستی کی وجہ سے اکثر لوگ سیدھا رستہ پا لیتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اچھے لوگوں کو پسند کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا ضیافت یہ اچھی ہے یا تھوہر کا درخت، زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت جو ہے جہنمیوں کا کھانا جو ہے، اور یہ زقوم کا درخت اور یہ پیپ ملا کھولتا ہوا پانی جو ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو باشندگان زمین کی ساری معاش بگڑ جائے۔ اس سے اندازہ کرو کہ جس کا کھانا زقوم ہو، اس کی بدمزگی، کراہت طبع اور ناگواری کی کیا حالت ہوگی۔ ابو عمران خولانی کی روایت سے ابو نعیم نے اور اوروں نے بیان کیا ہے کہ زقوم میں سے آدمی جتنا نوچے گا، زقوم اس آدمی کا بھی اتنا ہی گوشت نوچ لے گا۔ جنتیوں کا کھانا بہتر ہے یا جہنمیوں کا، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ کافر کہا کرتے تھے کہ آگ تو درخت کو جلا ڈالتی ہے، پھر آگ کا درخت کیسے ہوگا؟
کیونکہ یہ جہنم میں، جہنم کے اس میں اگے گا۔ ابن زباری نے سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ برابری زبان میں زقوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور۔ ابو جہل ابن زبرہ کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا، جاریہ ہمارے لیے زقوم لاؤ۔ باندی مکھن اور کھجوریں لے آئی۔ ابو جہل نے کہا، یہ زقوم کھاؤ، یہ وہ زکوم ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈراتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے آیات کا۔ انہا شجرتوں تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ درخت ہے جو زکوم کی تہ سے نکلتا ہے، یعنی اس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کی تہ ہے۔ اس کے اگنے کی جگہ جہنم ہے اور بدترین جگہ ہے، اور جب وہ بدترین جگہ پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوصاف بھی بدترین ہیں۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر، یعنی وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی بدنما، بد شکل اور بھیانک ہے۔ شیاطین کے سر ہیں، اصل میں لفظ رؤوس شیاطین استعمال ہوا جس کا لفظ ترجمہ شیاطانوں کے سر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں پیدا ہونے والے تھوہر کی کلیوں کو ان کی انتہائی بھیانک شکل کا تصور پیش کرنے کے لیے شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ عرصہ تک، کہتے ہیں دہورن، مدتوں ادھر پڑے رہیں گے۔ حقب کا لفظ آتا ہے، حقب کا لفظ آتا ہے، اور حقب کا مطلب ہے کہ وہ مدتوں ادھر پڑے رہیں گے، اور اس سارے عرصے میں جل بھن بھی رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر نہ وہاں پر وہ آرام کر سکیں گے، نہ وہاں پر وہ کھا سکیں گے، اور بھوک بھی لگے گی، آخر وہاں پر رہیں گے، ان کو بھوک بھی لگے گی، تو کھانے کو بھی جو ملے گا وہ بھی ان کے اندر ہر چیز ان کے پیٹوں کو پھاڑ کے باہر نکل جائے گا، ان کو جلا کے باہر نکل جائے گا۔ اور بھوک سے اتنے بے حال بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ موت تو آنی نہیں ہے، اور اتنے بے حال بھی ہوئے ہوں گے کہ پھر جو دیا جائے گا اس کو کھائیں گے بھی، کیونکہ اور کچھ ملے گا بھی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بلا شبہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں اور پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر یقیناً ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ زمین پر آپ کبھی کوئی ایسا کھانا کھائیں نا جو کہ تھوڑا اسپائسی ہو، اور اس کے بعد اگر آپ گرم پانی پیئیں تو زبان کٹ جاتی ہے، اور وہ کتنی ہوتی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھے، اور وہاں پر وہ کہ ایک تو وہ آلریڈی کتنی سخت تکلیف میں ہوں گے، اور پھر جو اتنا سخت بد مزہ اور اتنا بھیانک اور اتنا گندے قسم کا کھانا کھایا جس نے ان کے جسموں کے گوشت بھی نوچ لی اور ان کے حلقوں کو اور ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور اس کے اوپر پھر کھولتا ہوا پانی جو اور ان پہ تکلیف دے گا۔ ثم ان مرجعهم ثم ان مرجعهم لا ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی کہ وہ جس وادی میں اگر جائیں گے وہاں پر کھائیں گے، اور کھا کے دوبارہ اپنی اس سزا کی جگہ کو لوٹ جائیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے تھے۔ تو کتنی ضروری چیز ہے کہ انسان کو اول تو اس کو حق معلوم ہو، اور پھر وہ اپنے ساتھ رہنے والے اپنے عزیز و اقارب کی، اور وہ لوگ بھی جو کہ عمر میں بھی اگر ان سے بڑے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کا کام کرے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ چیز کہتے سنتے آئے ہیں، بڑے ہمارے تو خاندانوں میں یا ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو ہے یہ چلی آ رہی ہے، اور ہم اس کو بلا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کریں۔
वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, बिलाशुबा उनमें से हम ने यकीनन डराने वाले भेजे उनमें। फंजुर कैफ़ कान आकिबतुल मुनज़रीन, सो आप देखिए उनका अंजाम कैसा हुआ जिनको डराया गया था। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, सवाए अल्लाह ताला के उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए। मुखलसीन, खालिस कर दिए गए। मुखलिस लोग अकीदे के एतबार से खालिस होते हैं, अपने अमाल के एतबार से खालिस होते हैं। जिन्होंने अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस किया। तो सिवाय अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों के, यानी जिनको अल्लाह ताला ने इखलास कामिल बना दिया और इनको इनके अखलास के सबब से अपनी रहमत के लिए मुख्तस किया, तब इनका अंजाम काबिल सताइश होगा। तो ये सारा वाकया जो है, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से इस दुनिया में ही आगाह कर रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे हम देखते हैं, सूरह सौद को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद हरूफ मुक़त्तआत से ही आगाज हो रहा है और ये भी सूरत मक्की है। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, वल कुरआन जिक्र, के नसीहत वाले कुरआन की कसम। अल्लाह ताला ने कुरआन हकीम की कसम खाई है कि ये सरासर नसीहत और याद दहानी है। बलिल्लज़ीना कफरू फी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, बल्कि जिन लोगों ने कुफर किया सख्त तकब्बुर और मुखालिफत में हैं। उन्हीं के उनके तकब्बुर और उनकी मुखालफत की वजह जो है वो उस कुफ्र में जाहिर हो रही है। कमा लकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फनादौ फनादौ वला तहीन व मनास, उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, तो उन्होंने पुकारा और वो बचने का वक्त नहीं था। वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा सिहरुन कज़्ज़ाब, और उन लोगों को ताज्जुब हुआ कि उनके पास एक खबरदार करने वाला उन्हीं में से आया, और काफिरों ने कहा यह जादूगर है, बड़ा झूठा। क्या इसने सारे माबूदों की जगह एक माबूद बनाया? और बिलाशुबा ये यकीनन बहुत अजीब बात है। और हम इस चीज को मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि ये इंसान जो है, जो लोग झुटलाने वाले थे, उनकी एक ही तरह की नफ्सियात और वो एक ही तरह से जो है वो सोचते थे, और वही बातें जो है वो रिपीट की गई हैं। जितनी भी कौमों पर अंबिया आए, उन लोगों ने अपने अंबिया से वही बातें रिपीट की हैं। वन तलक़ल मलअ मिनहुम अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युरीद इन हादा लशैउन युराद, और उनमें से सरदार ये कहते हुए निकल गए कि चलो अपने मबूदों पर कायम रहो, बिलाशुबा यकीनन ये ऐसी बात है जिसका इरादा किया जाता है। तो ये सरदार, जिस तरह के फिरौन था, फिरौन ने अपनी कौम खुद भी भटका, अपने कौम को भी भटकाया, और रोजे क़यामत वो उसी तरह ही अपनी कौम को लीड करता हुआ दोज़ख में लेकर जाएगा, खुद भी जाएगा और उनको भी लेकर जाएगा। तो इसी तरह ये सरदार और वो इंसान जो कि किसी न किसी तरह, अगर बाज जैसा फैमिलीज में कुछ लोगों का होल्ड होता है और लोग उन्हीं के मशवरे से चल रहे होते हैं, और वो खुद से नहीं इन चीज़ों को हैंडल करते या डील करते, तो वो सिर्फ उन पर कह के छोड़ देते हैं कि ठीक है जी, उन्होंने फैसला कर लिया, अब तो बस। तो अल्लाह ताला हमें कितनी कुरान के ज़रिए हमें ऑनरशिप देता है, और हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि अपने अमाल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर खुद है। किसी के रोज़े क़यामत हम ये कह के नहीं अपने आप को बचा सकते कि जी मेरे फलाने ने मुझे हुक्म दिया था, या फलाने बड़े ने ये कहा था तो मैं मजबूर था। जब अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दे दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक, हमने ये पिछले मजहब में नहीं सुना, या पिछली कौमों में, पिछली मिल्लत में नहीं सुना, ये कुछ नहीं बल्कि एक मन घड़त बात है। जो हम इतने अरसे से करते आ रहे हैं बस वही सही है। अभी हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है, हमारे खानदान में तो ऐसा ही होता है, यानी कि जो देखा हुआ है, जो सुना सुनाई रवायात देखी दिखाई चली आ रही है, बस उन्हीं के ऊपर यकीन करना है। उनजिला उनजिला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब, क्या हमारे दरमियान में सिर्फ उस शख्स पर जिक्र नासिल किया गया
بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تو مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہدایت تو تھی، جو قرآن جو تھا وہ نہیں پر نازل ہونا تھا، کیوں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ پھر ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا آسمانوں اور زمین میں ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ تو ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ زمین سے نکلنے تک جو ہے ابھی پہنچے ہیں، چاند تک پہنچے ہیں، اور اس میں کتنا زیادہ انسان کی طاقت اور کتنا انرجی اور کتنا پیسہ اور کتنی چیزیں انوالو ہیں۔ تو آسمان کی بلندی تک یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کچھ انبیاء کی آ، بات کرتے ہیں اور کچھ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس میں سے پڑھیں گے آیت نمبر 17۔ اصبر علی ما یقولون، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اواب کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیا اور داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ان کو اپنے قلب اور بدن میں عظیم طاقت رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں قوت دی تھی۔ اس کا لفظی معنی جو ہے کہ یعنی کہ ہاتھوں والا، تقریباً ہر زبان میں ایسے لفظ بول کر قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ سے متعلق منقول ہے کہ بچپن میں جب آپ بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتے تھے، تو جب کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا تو آپ اس کے جبڑے کو پکڑ کر دوسرے کو اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر دیتے۔ پھر یہ بھی آپ کی جسمانی قوت ہی تھی کہ آپ نے میدان کارزار میں جالوت کو مار ڈالا تھا، اور اس ٹائم حالانکہ بچے تھے۔ اور فوجی اور سیاسی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ نے گرد و پیش کے مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم کر دیا تھا، اور آپ اس سے زرہ بناتے ہوتے تھے۔ آواز آپ کو بہت خوبصورت دی تھی، اور آپ جب زبور پڑھتے تھے تو ارد گرد کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ہم میں شامل ہو جاتی تھی۔ پھر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے قوی علم اور عمل والے بھی تھے، آپ عبادت میں بھی بڑے چست تھے، اور آپ علیہ السلام نے رات کا ایک تہائی حصہ عبادت کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ ایک دن ناغہ کر کے برابر روزے رکھتے، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز سیدنا داؤد علیہ السلام کی نماز، اور سب سے زیادہ محبوب روزے سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے۔ وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ تو یہ روزہ اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے۔ پھر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ، کن باتوں پر اس کے ذریعے صبر دیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے بھی پیچھے پڑھا ہے کہ مشرکین آپ کو مختلف القابات سے پکارتے تھے، تو اس میں داؤد علیہ السلام کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔ داؤد علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل پر جب حملہ ہوا تھا، اور بخت نصر کا تھا یا ٹیٹس کا تھا، مجھے تھوڑا اس بارے میں تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن ان کو جب بالکل ہیکل کو بھی توڑ دیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور تورات جو تھی اس کو بھی جلا دیا گیا تھا، تو تورات ان کے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت بچے ہی تھے، اور داؤد علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات جو تھی وہ دوبارہ لکھی تھی۔
تو अल्लाह ताला ने फिर बाद में इनको नबी बनाया और इनको ज़बूर दी। इन्ना सखरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, बेशक हमने इसके साथ पहाड़ों को मुसखर किया कि वो सुबह शाम तस्बीह करते थे, यानी कि वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ आ, इनकी तस्बीह में शामिल होते थे। वत्तैरा व माशूरा कुल्लुल्लाहु अव्वाब, और परिंदे जमा किए गए सब के सब इसके लिए रुजू करने वाले थे। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फद्लल खिताब, और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत की थी और हमने इसे हिकमत और फैसला कुन गुफ्तगू दी थी। यानी कि आपको जो इसबाब अफरादी कुव्वत दुनियावी साजो सामान अता किए गए, इसके जरिए से हमने इनकी मुमलिकत को ताकतवर बनाया। आपके मुल्क में तमाम शाही ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया कर दी गई। आप दुनिया के तमाम बादशाहों में ज़बरदस्त बादशाह थे। रोज़ाना 4,000 या 32,000 पहरेदार पहरा दिया करते थे और एक एक साल इनकी बारी नहीं आती थी, यानी कि इतनी वसी मुमलिकत थी। फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कुन बात करने की तौफीक दी थी। वो फैसले करने में बड़े मारूफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत की दौलत दी हो और वो उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को इसकी इस हिकमत की तालीम देता हो। अल्लाह ताला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तमाम मादी और रूहानी असबाब फराहम किए थे। वहल आता का नबाउल खसीम इस तसव्वरुल मेहराब, और आके और क्या आपको झगड़ने वालों की खबर पहुंची है जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में आ गए। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो वो उनसे घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो झगड़ने वाले हैं। हमने एक दूसरे पर ज्यादती की है, सो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दें और बेइंसाफी ना करें और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। यकीनन उन्होंने कहा कि ये आयत नंबर 23 में है, यकीनन ये मेरा भाई है और इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। तो इसने कहा कि इसको भी मेरे हवाले कर दो, और इसने गुफ्तगू में मुझे दुबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, इस शख्स ने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म किया है, और बिलाशुबा बाहम शिराकत दारों में से अक्सर यकीनन एक दूसरे पर ज्यादतियां करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि यकीनन हमने इनसे इम्तिहान लिया है, चुनाचे उसने अपने रब से बख्शिश मांगी और रुकू करता हुआ गिर गया और उसने रुजू किया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला करने के लिए तवज्जो से बात सुनी और फैसला करते हुए आ, फैसला किया, और फैसला करते हुए फरमाया कि इस शख्स ने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बी में मिलाने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म किया है। यानी कि इसमें शराकत दारों की जो बात की, यानी कि खलता यानी खलीद की जमा, खलीद का मतलब है जुजवी शरीक कार, यानी ऐसा ऐसा कारोबारी शराकत जिसमें शरीक का काम काज के कुछ पहलुओं में तो आपस में शरीक हो और कुछ पहलुओं में आज़ाद हो, यानी मुकम्मल तौर के ऊपर जो वो एक वो होती है पार्टनरशिप होती है, उससे नहीं, इसमें कुछ शराकत दारी हो। मसलन जैद और बकर दोनों के पास अलग अलग रेवड़ हैं जो इनकी अपनी अपनी मलकियत है, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए एक मुश्तरका तौर पर जगह जो है वो किराए पर ले रखी है। चरवाहे को मिलकर मुआवजा अदा करते हैं, तो ऐसे शरीक एक दूसरे के खलीद कहलाते हैं। यानी अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते ही रहते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स को सुना जो दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मुझे अपने कलील बंदों में शामिल कर दे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ये कैसी दुआ है? तो उसने जवाबन कहा, मैंने इस आयत का इरादा किया, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व क़लीलुम मा हुम। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ए उमर, लोग तुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह सौद में मज़कूरा आयत पर सजदा करते हुए देखा। मुजाहिद रहमतुल्लाह भी बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा कि इस सूरत
سعود میں سجدہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے سورۃ الانعام میں یہ نہیں پڑھا، اور اس کی نسل میں داؤد و سلیمان علیہ السلام کو یہی انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، چنانچہ آپ بھی ان کی راہ ہدایت پر چلیں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کا اتباع کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ چونکہ اس صورت میں یہ ذکر ہے سیدنا داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ اور سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولی وقوہ۔ یہ آپ نے بھی یہ آیت پڑھی ہے، تو آپ لوگ بھی کلاس کے بعد سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ ہم۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى فحسن مآب۔ سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس ان کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عادل لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کی دائیں جانب، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ عادل وہ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اور جن کے وہ مالک ہوں گے ان میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، تمہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ دو لوگوں کے لیے آیا ہے قرآن میں، ایک داؤد علیہ السلام کے لیے اور آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو خلیفہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کا نظام قائم کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کی، یہ بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وہی لفظ اواب جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی آیا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں اوجھل ہو گئے۔ ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، انہیں میرے پاس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہاں پر جو اکثر اس میں بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ کاٹ دی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ان کی پیشانیوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ابن جریر رحیم اللہ کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے، قتل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بلا وجہ کسی جان کو مار ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کا مال ضائع کرنا محض اس بنا پر کہ ان کے معائنہ سے نماز جاتی رہی روا نہیں، اس طرح بے گناہوں کا قتل جائز نہیں۔
ہاں یہ ممکن ہے کہ ان کی شرح میں ہی یہ چیز جائز ہو، خصوصاً اس صورت میں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرمائی، یعنی ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع دار بنا دیا، جو آپ علیہ السلام کو آسانی سے جہاں چاہتی لے جاتی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے رب کی محبت میں پسند کیے، اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کی عظمت کے اعتراف کے طور پر گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھی سواری دی ہوئی ہے آج کے دور میں، تو اس سواری کو اللہ کے کام میں استعمال کرنا۔ پھر یہاں پر اور یہ بھی ہے کہ حتیٰ حتیٰ تورات بالحجاب کا جو مطلب آتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنے کے دوران اتنے گم ہو گئے کہ سورج مغرب میں چھپ گیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل رہے، جو کہ عصر کی نماز کا وقت تھا یا ذکر تھا۔ اس کی تلافی کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ یہ امام شوکانی اور حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ اس بات کو لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑے پالنا اور گھوڑوں سے محبت کرنا عام انسانوں سے مختلف تھا۔ عام انسان جو کام اپنی شان کے لیے کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ کام رب کی شان کے لیے کرتے تھے۔ ان کا گھوڑے پالنا، ان کی دوڑیں لگوانا، ان کو معائنہ کرنا انسان کے اندر غرور اور تکبر کی ہوا بھر سکتا ہے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ ڈربی اور یہ جو امیر جو بہت ایلیٹ ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں کی ریسیں لگوانا اور ان پر انویسٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت مہنگی اور بہت زیادہ اس ایلیٹس میں جو ہے نا یہ چیز آتی ہے، اور وہ ایک تکبر کی اور ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر جس کے پاس حکومت اور اقتدار ہو، وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جب بہترین انتظام رکھتا ہو تو اسے اپنی قوت پر مان ہونے لگتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس موقع پر رب کی قوت کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہی بندگی اور یہی رجوع اللہ ہے کہ انسان ہر چیز کا رخ اپنے رب کی طرف پھیر دے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے یوں کہا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں یا 99 بیویوں کے پاس ضرور گھوم کر آؤں گا، اور ہر ایک عورت ایک بیٹا پیدا کرے گی جو شاہ سوار بن کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ایک رفیق نے کہا، انشاءاللہ کہیے، تاہم سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا تو ان عورتوں میں سے صرف ایک کو حمل ٹھہرا اور اس سے بھی ادھورا بیٹا پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار بن کر جہاد کرتے۔ پھر یعنی سلیمان علیہ السلام سے ان کا اقتدار لے کر اس میں خلل کے سبب سے ان کو آزمایا، جس کا طبیعت بشرا تقاضا کرتی ہے، جو والقین علی کرسی یہی جسدا، اور ان کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کے ذریعے سے مقدر کر دیا کہ ایک شیطان سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر آپ علیہ السلام کے آزمائش کے عرصے کے دوران میں بیٹھے اور آپ کی سلطنت میں تصرف کرے۔ یہ جو روایت جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ اسرائیلی روایت سے ماخوذ کی گئی ہے۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کی کوئی بھی تفصیل ہمیں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے میں اس پر خاموشی ہی بہتر ہے۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اس نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ یعنی کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے رب سے بخشش مانگی اور ایسی بادشاہت جو بے مثال بے نظیر ہے۔ رب العزت نے دعا قبول کر لی اور ان کی سلطنت انہیں واپس کر دی اور اقتدار اور سلطنت میں مزید اضافہ فرما دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسا اقتدار کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ شیاطین ان کے لیے مسخر کر دیے گئے جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ خوری کر کے موتی نکال لاتے، اور ان کوئی ان کی نافرمانی کرتا تو اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता गुज़िश्ता रात अचानक एक सरकश जिन मेरे सामने आया, या ऐसा ही कोई और कलिमा। आपने इरशाद फरमाया, वो मेरी नमाज में खलल डालना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर काबू दे दिया। मैंने चाहा कि इसे मस्जिद के सतूनों में से किसी एक सतून से बांध दूं, ताकि तुम सब लोग उसे देख लो। फिर मुझे अपने भाई सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। तो मैं अलगर्ज मैंने दुआ के याद आते ही इसको छोड़ दिया। अलगर्ज अल्लाह ताला ने इसे नामुराद करके लौटा दिया। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया कि उन्होंने खास दुआ की हुई अपने लिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसके उसके लिए हवा को ताबे कर दिया, जो उसके हुक्म से नरमी से चलती थी जिधर वो पहुंचाना चाहता था। यानी हवा को भी उनके लिए मुसखर कर दिया था। वशयातीन कुल्ला बन्ना व गव्वास, और शयातीन को भी हर किस्म के मोमार और माहिर गोताखोर। व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फात, और दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। यानी कि जिन्नों की भी कितनी मुख्तलिफ किस्में हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म के जिन कुछ इमारतें बनाते थे, कुछ गोताखोरी करते थे, और वो सब उनके कंट्रोल में थे। और जो सरकश जिन होते थे उनको जंजीरों में जकड़ा जाता था, ताकि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुंह ना मोड़े। उनको बांध कर जंजीरों में जकड़ कर उनसे काम लिया जाता था। इससे पता ये चलता है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में अमन और अमान का कोई मसला नहीं था। अल्लाह ताला ने मुजरिमों की को कैद करने और पकड़ने की पूरी कुदरत उन्हें दे रखी थी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुजरिम अकेले या इज्तिमाई तौर पर पकड़कर जंजीरों में और बेड़ियों में कैद कर दिए जाते थे। हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, ये हमारी अता है, सो एहसान करो या रोक रखो, कोई हिसाब नहीं। ये अनोखी बादशाह जो थी, जो उनको अता की गई थी। फिर आता है कि व इन्नहु लहु इंदना लजुल्फा व हुस्न मआब, और बिलाशुबा उसका हमारे यहाँ यकीनन बड़ा कुर्ब और बेहतरीन ठिकाना है। यानी इतनी शानो शौकत वली हुकूमत और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे थे। फिर आयत नंबर 41 में हम देखते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र। वस्कुर अबदना अय्यूबा, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, जब उसने अपने रब को पुकारा कि यकीनन मुझे शैतान ने बड़ा दुख और अजाब पहुंचाया है। सैयदना साद बिन नबी वकास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश अम्बिया कराम पर आती है, फिर जो इनके बाद ज़्यादा नेक लोग हों, और फिर जो इनसे कम दर्जे में हों। तो उन्होंने कहा, यानी शैतान ने मुझे मुशक्कत अंगेज और निहायत तकलीफ दे अजाब में डाल दिया। शैतान को आपके जिस्म पर तसल्लुत हासिल हो गया। इसने फूंक मारी तो जिस्म पर फोड़े बन गए, फिर इनसे पीप बहने लगी। इसके बाद मामला बहुत सख्त हो गया, और इसी तरह इनका माल और इनके अहलो याल भी हलाक हो गए। सैयदना अरूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र की वजह से पहचाने जाते हैं। अ, अल्लाह ताला ने उन बीमारी और अहलो अयाल की तबाही के जरिए उनको आजमाया, हत्ता कि उनकी एक बीवी उनके साथ रह गई, जो उनकी खिदमत भी करती थी और उनके लिए रिज्क का इंतजाम भी करती थी। एक तवील अरसे की बीमारी और माली मुश्किलात के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने यह निस्बत शैतान की तरफ इसलिए की कि मुमकिन है कि शैतान के वसवसों की वजह से कोई ऐसा काम ना हुआ हो जिसकी वजह से यह आजमाइश आई हो। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने मुमकिन है अदब के तकाजों की वजह से शर की निस्बत शैतान की तरफ की हो। बेशक अल्लाह ताला की यह आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर शैतान की तरफ से उनको नुकसान पहुंचाना था तो अल्लाह के इज़्न से ही हुआ था। अल्लाह के इज़्न के बगैर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा जिस तरह यहाँ पर एक बात की गई कि वसवसों की वजह से कोई ऐसा काम, तो हम भी जब शैतानी वसवसों को अपने अंदर जगह देना शुरू कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम पर कोई तसल्लुत जो है वो कायम करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें जब वसवसे और वसवसा अंगेजी जो है उसको फौरन हमारे अंदर हमें इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि हम अपने आप को उस टाइम में बचाएं।
جیسے ہی وسوسہ آئے اور ہم نے اس ٹائم یہ فوراً کوشش شروع کر دیں کہ ہم اس جال میں نہ پھنسیں۔ اور خود برجلک ہاذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا پانی اور اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو جو ہی سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی ناتواں ایڑی ماری، رب العزت نے اس جگہ ایک چشمہ جاری فرما دیا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے کیا تھا، اور فرمایا چشمے کا پانی پیو، اس سے غسل کرو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ انہوں نے صاف شفاف پانی پیا تو وہ اکسیر ثابت ہوا، نہائے تو جسمانی بیماری اور تکلیف دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا بھر لو اور پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، یہ اس آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بالوں کی لٹ فروخت کر کے کھانا مہیا کیا تھا، یعنی کہ اتنی مشکل ہو گئی تھی ان کے لیے کہ ان کی بیوی کو اپنے بال بیچنے پڑ گئے تھے۔ جب سیدنا ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے گا تو انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی ہمدرد اور غم گسار تھی، ان کے ساتھ یہ طرز عمل مناسب نہ تھا، لیکن وہ قسم کھا چکے تھے۔ رب العزت نے قسم نکالنے کا راستہ بتایا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، جو سٹراز ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، نہ ہی ان سے کوئی چوٹ لگتی ہے، یعنی ہم نے آپ کو بہت بڑی بیماری اور تکلیف کے ذریعے سے آزمایا، رب آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام صابر تھے، اچھے بندے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف جو ہے قرآن میں بیان کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی صورت میں دیکھتے ہیں صورت زمر۔ صورت زمر جو ہے وہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صورت زمر اور سورہ بنی اسرائیل جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ لیتے تو سوتے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کہ اسی کے لیے دین خالص کرنے والے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22۔ افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربی فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، بس اس کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یقیناً یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم نے عرض کیا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کشادہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا دار الخلد، یعنی آخرت کی طرف ہمتن رجوع، اور دار الغرور یعنی مقام فریب، دنیا سے دوری اختیار کرنا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، یعنی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کے قلب و ذہن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے قبولیت اور اس کے عمل کے لیے وسعت ہو، اور وہ شرع صدر کے ساتھ اسلام کے راستے پر چل رہا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि कलाम की कसरत दिल को सख्त कर देती है और सख्त दिल वाला अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। बस हलाकत है जिनके दिल अल्लाह ताला की याद से सख्त हो गए, यानी कि वो अल्लाह ताला की याद सुनने को उनका दिल ही नहीं करता। यानी इनकी सख्त दिल इस किताब को समझने के लिए नरम होते हैं, ना इस आयत से नसीहत पकड़ते हैं और ना इसके जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, बल्कि इसके बरक्स वो अपने रब से रूगर्दानी करके गैर की तरफ इल्तिफात करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए शदीद हिलाकत और बहुत बड़ी बुराई है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि कसावत कल्ब, यानी कि दिल का सख्त होना, इससे बढ़कर कोई सजा या अकूबत जो है बंदे के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अल्लाह ताला का गजब इस कौम पर इस वक्त नाजिल होता है जब इनके दिलों से नरमी खत्म हो जाती है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह नज़्ज़ल अल अहसन अल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, ऐसी किताब जो आपस में मिलती जुलती है, जो बार बार दोहराई जाने वाली है। इससे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें, उनके दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की हिदायत है, इसलिए इससे वो जिसको चाहता है हिदायत दे देता है और जिसे वो गुमराह कर देता है तो उसके लिए कोई हिदायत नहीं। मिसानी यानी जो बार बार दोहराई जाने वाली है। मिसानी से मुराद एक तो ऐसी आयत जो बार बार पढ़ी और दोहराई जाती हैं, इसी लिहाज से सूरह फातिहा को भी सबआ मसानी कहा गया है। और इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। कुरान मजीद को अल्लाह से डरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, और वो कांपने लगते हैं, और फिर इनके जिस्म और दिल अल्लाह ताला की इताअत के लिए मोम बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता तो इनकी क्या हालत हालत होती थी। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि इनकी हालत वही होती थी जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कि इनके आंखों से आंसू बहने लगते, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में फरमाया, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। यकीनन ये शैतान हरकत शैतान मरदूद की है। बगवी का बयान है कि एक इराकी शख्स गिर पड़ता पड़ा था। सैयदना इब्ने उमर जिंतला के से गुजर हुआ, दरियाफ्त फरमाया, इसकी क्या हालत है। लोगों ने कहा, इस शख्स के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है, ये अल्लाह का जिक्र सुनता है तो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हम भी अल्लाह से डरते हैं, लेकिन कुरान सुनकर बेहोश होकर नहीं गिर पड़ते। आपने ये भी फरमाया कि शैतान बाज लोगों के अंदर घुस जाता है और बेहोश करके गिरा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो ऐसा नहीं करते थे, ये फेल इनका नहीं था। जब इब्ने सीरीन के सामने जिक्र किया गया कि कुछ लोग तो कुरान सुनकर बेहोश हो जाते हैं, तो फरमाया, ऐसे आदमी को किसी छत के किनारे पर नीचे को पांव लटकाकर बिठा दिया जाए, फिर कुरान पढ़ा जाए। अगर वो कुरान सुनकर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े तो समझ लो ये सच्चा है, वरना झूठा मकार है। यानी कि वो जो जिस मुनाफकत या दिखावे की जो वो चीज़ है वो सामने आ जाए कि ये क्या वाकई ही इसके दिल पर असर हो रहा है, या सिर्फ ये लोगों को ये दिखा रहा है कि मैं कितना तकवा वाला हूँ और मैं कितना नेक हूँ। तो उन्होंने उसका तोड़ जो है ना वो ये कहा कि इसके साथ ये करके देखो, पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहे हैं या ये वैसे ही कर रहे हैं। तो मोमिन जब कुरान का सुनते हैं, यानी कि सिमाए कुरान पर, उन मोमिनों का क्या रवैया होता है कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से कांप उठते हैं, जबकि जो लोग कम फहम होते हैं उनके उन लोगों वो लोग बदहवास हो जाते हैं। मोमिनों की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और कम फहम लोग जो होते हैं वो मदहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो असल में नहीं दिल पर असर कर रहा होता, तो उन्होंने एक कह लें कि एक ड्रामा करना होता है। जिस तरह आप ये देखते हैं कि अक्सर लोग ये जो मज़ारों के बाहर जिनको वो कहते हैं हाल पड़ रहा होता है, और वो उनके अपने हाल इतने ख़राब होते हैं कि उनको तो देख के ही करहत आ रही होती है, और वो अपने उसमें दिखा रहे होते हैं कि जिस तरह वो अल्लाह की याद में इतने मदहोश और इतने गाफिल हुए हैं कि अब उनको दुनिया और हाल की, दुनिया की और आसपास की कोई खबर ही नहीं है, और वो पता नहीं किसी और ही दुनिया में जो है ना मस्त होके घूम रहे हैं।
مومنوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کم فہم لوگوں کو حال پڑ جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ مومنوں کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، کم فہم لوگ وجد میں آ جاتے ہیں۔ مومن علم اور فہم سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کم فہم لوگ کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ مومن سماع قرآن کے وقت ادب و تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، اور کم فہم لوگ شور مچاتے ہیں۔ ایمان اہل ایمان کے علم و فہم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ کم فہم لوگوں کے اندر شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں عقل و ہوش باقی نہیں رہتی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ المؤمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات پڑھی اور آیت الکرسی صبح ہی صبح بیدار ہونے کے بعد پڑھی تو ان دونوں کے ذریعے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، جس نے ان دونوں کو شام ہوتے ہی پڑھا تو اس کے ذریعے اس کی صبح ہونے تک حفاظت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ آیا نہیں تو امیر المومنین نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے بکثرت شراب پینا شروع کر دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلوا کر کہا لکھو یہ خط ہے، عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے فلاں بن فلاں کی جانب، بعد السلام علیکہ، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑا احسان کرنے والا، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط یعنی کہ انہوں نے یہ آیت جو تھی وہ لکھ کر بھیجی۔ یہ خط اسی طرف اس کی طرف بھجوا کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کئی کئی مرتبہ اسے پڑھ کر رو دیے تو پھر توبہ کی، سچی پکی توبہ کی۔ جب سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو، جب تم دیکھو کوئی مسلمان بھی لغزش کھا گیا ہے تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله لمقت الله لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتکفرون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے غصے سے زیادہ ہے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا پھر تم کفر کرتے تھے، یعنی اس ٹائم تو تم اتنے غصے میں ہوتے تھے اور تم دکھا رہے ہوتے تھے اور کیا کیا کر رہے ہوتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی کہ 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اور 2 دفعہ موت دی، یعنی ایک قول کے مطابق اس سے مراد پہلی موت اور 2 مرتبہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کی موت، اور یا اس سے مراد ان کے وجود میں لائے جانے سے پہلے، یعنی جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے عدم میں جو وجود میں لانے سے پہلے کی موت ہے،
اور پھر جب اس دنیا میں مریں گے، تو یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ یعنی جہنم میں کافر کی یہ خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ہم نیکیوں کو کریں، کیونکہ پھر وہ آنکھ سے دیکھ لیں گے نا، عین الیقین ہو جائے گا، جبکہ ہمیں تو ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر اور ان تمام جو ہمارے ایمان کی جو 6 ستون ہے اس پہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ پھر آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپا رکھا ہے وہ چھپاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور اللہم طاہر قلبی من النفاق کی، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ولسانی من الکاذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، عینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، کہ بے شک تو آنکھ کی خیانت اور دلوں کی جو اس میں جو ہوتی ہے اس میں ہم جو چیزیں چھپاتے تو ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اور یہاں پر جو استعمال ہوا ہے کہ تین جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تین بڑے جو ان کے تھے سرغنہ تھے ان کی فرعون کے ساتھ جو دو اور لوگ تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، الا فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور حامان کا ذکر جو ہے یہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا، یہ قرآن نے حمان کا ذکر جو تھا حمان کو کا ذکر کیا، اور جب یہ آرکیولوجیکلی جتنی بھی یہ اسکیویشنز ہوئیں تو اس میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ حمان جو تھا وہ جب آگے بھی آپ اس کو پڑھیں گے کہ حمان جو تھا وہ ان کا ایک طرح کا جو فرعون کا بہت بڑا ایک وزیر تھا جو اس کے بڑے بڑے سٹرکچرز بناتا تھا، اور اس وہاں پر جو دیواروں کے اوپر جو ہے اس کا نام جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اس ٹائم پتہ چلا اور قرآن نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کہ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ نہیں تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں اس میں ایک تو یہ مرد ایماندار تھا، اور دوسرا فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، آسیہ علیہ السلام، تیسرا وہ شخص جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ ہے تمہیں قتل کرنے کا، اور یہ اپنے ایمان کو چھپاتے رہتے تھے، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا تو اس ٹائم فرعون جو تھا وہ اس فرعون جو تھا وہ فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ قتل ہو گیا تھا تو فرعون جو تھا وہ اپنی اس نے فوجیں جو تھی دوڑائی تھیں، اور تو وہ جو شخص تھا ایک وہ شخص جس نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ فرعون اور اس کے لوگ جو تمہیں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک آسیہ علیہ السلام، اور ایک یہ شخص جس نے فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا تھا، اور وہاں پر ایک باقاعدہ جو ہے ایک ڈیبیٹ کی تھی، تو یہ تین شخص جو تھے یہ ایمان والے تھے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے
کہ یہ شخص جو ہوگا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نہ ہی صرف اس کو رجل مومن کہا ہے، اور اس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا کہ اس کا، اس کے اس عمل کو، کہ اس نے ایک جو فرعون جیسا ظالم اور اتنا طاقتور جو شخص تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کس طرح سے بات کی اور پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن، اس کو قرآن میں رجل مومن کہہ کر بلایا۔ پھر کہا کہ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے، زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈراتا ہوں، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، کیونکہ یہ انہی کے علاقے کے آس پاس تھے، لہٰذا ان کا اس نے ان کو حوالہ دیا، اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے بھی جو ان کے بعد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن ڈراتا ہوں، یوم التناد کے پکارنے کے دن ڈراتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر کہا کہ بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑ رہے ہو جو وہ لے کر آئے تمہارے پاس، جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں انہوں نے حکومت قائم کی تھی، اور ان کی مصری جو تھے وہ واقف تھے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر رہے، اور انہوں نے کس چیز کی تبلیغ کی تھی۔ اور تو فرعون نے کہا اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ کر جھانکوں، یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی تھی، یعنی کہ اس نے ایک طرح کا ٹونٹ بھی کیا، اور اس شخص کو، جو کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی بڑوں میں سے ہو، لہٰذا وہ اس کے اوپر کوئی ایسی اٹیمپٹ نہیں کر سکا، لیکن اس نے اس کو، اس کی بات کو جو ہے وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ پھر آگے سے یہ بات کی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، آخری صورت ہے سورۃ حامیم سجدہ آج کی ہماری، اور سورہ حامیم سجدہ جو ہے یہ صورت بھی مکی ہے، اور یہ بھی حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والے، بے حد رحم کرنے والے کی جانب سے اتاری گئی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ فی آذاننا وقر، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں، اس چیز کی طرف سے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن واللغوا فيه لعلكم تغلبون، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو شور جو ہے نا، شور ایک ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، اور شور کی وجہ سے فوکس نہیں ہو پاتا، اور وہ قرآن کے لیے یہ والے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو سکون جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور جب انسان سکون کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور وہ آگے ترقی کے لیے اور آگے بڑھتا ہے، اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم عمومی طور کے اوپر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے نا ہم سکون باہر تلاش کرتے ہیں، اور
سکون ہونا بھی چاہیے، ایک اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے، یہ ضروری چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہتا ہے نا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور قرآن ہمیں اس حقیقت کی طرف لے کر آتا ہے کہ اصل سکون جو ہے نا وہ اندر کا سکون ہے۔ اور ہم اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سخت جو ٹائم انہوں نے گزارا مکہ میں، نہ صرف یہ کہ سائیکولوجیکل ٹارچر بلکہ فزیکل ٹارچر بھی ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ کتنے پروڈکٹیو رہے کہ ان کو کہ وہ سکون جو تھا وہ انہوں نے اندر کا سکون جو تھا وہ حاصل کر لیا ہوا تھا، کہ باہر کی دنیا، باہر کے مسائل اور تکلیفیں اور وہ اذیتیں ان کے اندر کے سکون کو تباہ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹیو رہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ یقینا جن لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلا قدم تو ہم نے اٹھانا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ہر حال میں ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 46 میں ہم دیکھتے ہیں من عمل صالحا فلی نفسی ومن آساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لیے ہیں، اور یہ ہمیں قرآن بار بار اس حقیقت کی طرف لے کر آتا ہے، اور ہمیں اس چیز کی آنرشپ دیتا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنی زندگی میں، اس دنیا میں بھی جو ہو رہا ہے ہمارے اوپر جو ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آخرت میں بھی ہمارے سامنے جو آئے گا وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم لوگوں نے جتنا ٹائم لگایا، جو کچھ بھی پڑھا سمجھا، ہم آئے بیٹھے سنا اور جانا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ داخل کرے اور لکھ لے۔ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ بہتر کہا گیا، درست کہا گیا، اچھا کہا گیا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، جو کمی بیشی رہ گئی اور غلطیاں، کوئی خطا یا کوئی کوتاہی ہوئی، وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔